نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ جناب محترم کرنل ریٹائرڈ محمد مکرم خان صاحب، سہیل قمر صاحب، چودھری عثمان صاحب، صحافی برادران اور دیگر جتنے بھی دوست احباب ہیومن رائٹس محب وطن آرگنائزیشن کے چاہنے والے عزیز و اقارب بھائیو، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور اللہ رب العزت کا اس سے بڑھ کر احسان کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور اللہ رب العزت کا اس سے بھی بڑھ کر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک میں پیدا کیا۔ آزاد ملک پاکستان، جس کے ہم شہری ہیں۔ میں شکر گزار ہوں محب وطن آرگنائزیشن ہیومن رائٹس کہ جنہوں نے جشن آزادی کے سلسلہ میں ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم جشن آزادی کی اس تقریبات میں اپنی خوشی کا اظہار بھی کریں اور اللہ کے حضور سجدہ شکر بھی بجا لائیں کہ ہم ایک آزاد قوم کے آزاد باشندے۔ 14 اگست 1947 سے قبل مسلمانان ہند کی زندگی اگر اس کے اوپر کچھ بولا جائے یا لکھا جائے یا پڑھا جائے تو قلم وہ بھی پریشان ہو جائے، فکر وہ بھی پریشان ہو جائے۔ اگر اس دور کے بزرگ ان کے ساتھ ہمیں بیٹھنا نصیب ہو تو ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آزادی سے قبل کی زندگی کیسی زندگی تھی، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، تم آزاد ملک میں پیدا ہوئے۔ ہم سے پوچھو جو ہم نے اپنا بچپن، اپنا لڑکپن اور اپنی جوانی غلامی کے دور میں گزاری، نہ ہمیں چلنے پھرنے کی آزادی، نہ ہمیں بولنے کی آزادی، نہ ہمیں کچھ کہنے کی آزادی۔ مائٹ از رائٹ کا قانون، میجورٹی از اتھارٹی کی اتھارٹی، جس کو اس ہندو معاشرے میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ مسلمان کمیونٹی، مسلمان باشندہ، نہ تو اس کی رائے کو کوئی حیثیت تھی، نہ اس کے بچوں کا کوئی مستقبل تھا۔ پھر اس غلام قوم کے اندر ایک آزاد رہنما آیا، قائد اعظم محمد علی جناح سے قبل کہ حضرت علامہ اقبال نے مسلمان قوم کے نوجوان کو یہ درس دیا، یہ سوچ دی، یہ فکر دی کہ آج اگر ہم نے آزادی کا یہ سفر طے نہ کیا، آزادی کا یہ خواب نہ دیکھا، تو پھر ہمارا وجود کسی صورت میں اس معاشرے میں رہ کر نہ تو اچھا معاشرہ دے سکتا ہے، نہ اچھی نسل دے سکتا ہے۔ اسی فکر کو، اسی خواب کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا اور ہمارے سامنے ایک آزاد مملکت جو اسلام کے نام پر، اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر
मार्ज़ वजूद में आई कि जिसको हम और आप पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ये पाक सरजमीन हम अपनी ज़बानों से, हम अपने दिल में इसका इजहार तो करते हैं पाक सरजमीन, लेकिन इस पाक सरजमीन के जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो कभी हमने अडॉप्ट नहीं किए। ये पाकिस्तान क्यों कर मार्ज़ वजूद में आया था? वो पाकिस्तान कि जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। उस पाकिस्तान में आज हम वो नज़रिया भी छोड़ बैठे, वो सोच भी छोड़ बैठे और वो फिक्र भी छोड़ बैठे कि जिस फिक्र की बिना पर हमारा रिश्ता जो कायम किया गया था वो रिश्ता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ह्यूमन राइट्स मुहिब्बे वतन ऑर्गेनाइजेशन आज उस जो हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह था, उस रिश्ते को उजागर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। वो रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का मुआशरे के दरमियान, अफराद के दरमियान कायम करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन मार्ज़ वजूद में आई, जिसने फलाही रियासत का कंसेप्ट जो आज नहीं था, आज नहीं आया, ये अरसा दराज से वो फलाही रियासत का कंसेप्ट, वो फलाही रियासत का तसव्वुर कि जिसमें महकमा सेहत यानी कि सेहत, दूसरा तालीम और तीसरा है इंसाफ, कि हमने अपनी नस्ल को तालीम के जेवर से भी मुज़य्यन करना है। हमने अपनी कौम को सेहत की बुनियादी हकूक़ से भी मनशियात से दूर रखकर अपनी आने वाली नस्लों को उसके सेहत के मामलात में भी उस नस्ल को हमेशा उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है। और तीसरा है इंसाफ। हमें अपने आने वाली कौम के लिए, बल्कि सबसे पहले हमें अपने मुआशरे की, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, वहाँ पर एक इंसाफ का निज़ाम कायम करना है कि जिसके साथ ज़्यादती हो, जिसके साथ जुल्म हो रहा हो, जालिम के खिलाफ हमेशा खड़े होना है और मजलूम के साथ हमेशा, जालिम के खिलाफ खड़े होना, मजलूम के साथ खड़े होना है। अमर बिल मारूफ का दर्स देना है, नहीं अनिल मुनकर का, नेकी का प्रचार करना है, बदी से कौम को दूर रखना है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद बुनियादी तौर पर वो क़याम पाकिस्तान का मकसद है, वो क़याम पाकिस्तान जिसके लिए पाकिस्तान हमें एक तोहफे में मिला, हमें ये आज़ादी का मुल्क मिला। इस आज़ादी के मुल्क में हम रह रहे हैं, इस आज़ादी के मुल्क में हमें एक दस्तूर मिला, वो दस्तूर जिसके अंदर हम एक अपनी आज़ाद ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन इस मुआशरे का वो मनफी पहलू कि जिस मनफी पहलू में हम उस बुनियादी हकूक़ से महरूम होते जा रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ये हमें सोच देती है कि जो बुनियादी हकूक़ हमसे आए रोज़ छीने जा रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद वो बुनियादी हकूक़ कि जिसमें हमें आज़ादी राय की बात की जाती है, आज़ादी की बात की जाती है, उस आज़ादी के ऊपर आज पाबंदियां लग रही हैं। कल जो पाकिस्तान में हुआ, आपने देखा कि अगर हम आज़ाद मुल्क में हैं तो फिर आर्टिकल 19 की वायलेशन क्यों हो रही है? दस्तूर पाकिस्तान में आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम है कि आप कानून के दायरे में रहते हुए आप फ्रीडम ऑफ स्पीच रखते हैं, आप आज़ादी के साथ बात कर सकते हैं। अगर उस आज़ादी को आपसे छीन लिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी होती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि जिसके पहले 5वें आर्टिकल में ये बात लिखी है कि हमने वफादारी देनी है, लॉयल्टी टू द स्टेट, अपनी इस रियासत के साथ, अपने इस पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारी साबित करनी है। आपके मुंह से एक लफ्ज़ निकला हुआ
اس کے پیچھے جو انٹینشن اور نیت ہو وہ وفاداری کی ہو، اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کی ہو، کیونکہ یہ ملک بڑی قربانیوں سے ہم نے حاصل کیا۔ اگر دستور پاکستان کے آرٹیکل 5 کے مطابق ہم اس محبت کے ساتھ، اس وفاداری کے ساتھ، اس حب الوطنی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس آزادی اور اس سپیچ سے، اس فریڈم آف سپیچ سے کوئی بندہ روک نہیں سکتا۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں آج اس معاشرے میں یہ بات بھی ہوئی کہ کل فیڈرل حکومت کے وزیر داخلہ نے ARY کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ ایک وہ ARY جس کو NOC 30 سال پہلے ملا تھا، کس چیز کا؟ سیکورٹی کلیئرنس کا، انٹیریئر منسٹری کی طرف سے، وزارت داخلہ کی طرف سے 30 سال قبل جس کو سیکورٹی کلیئرنس دی گئی تھی، اس کو کل اس کا NOC معطل کر کے، سسپینڈ کر کے اس کو ختم کر کے رکھ دیا، اس کا لائسنس معطل کر کے رکھ دیا۔ اس فریڈم آف سپیچ کے اس معاشرے میں کہ جس میں ہم نے آزادی حاصل کی تھی، حضرت علامہ اقبال محمد علی جناح کے خواب کے اوپر اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جد و جہد کے اوپر اور ہمارے آباء و اجداد کی محنت کے اوپر، سچائی کے اوپر ہماری قوم نے قربانیوں کے بعد یہ پاکستان حاصل کیا تھا۔ آج وہ پاکستان ایک دفعہ پھر اس آزادی سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس آزادی کے لیے نہ صرف کام کرنا ہے بلکہ عملی طور پر لیڈنگ فرام دا فرنٹ پہ آنا ہے، تب جا کر 75 سال کی اس آزادی کے اس مقصد کو ہم جا کر حاصل کر پائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بات میری لمبی ہو گئی، لیکن محب وطن آرگنائزیشن، ان کو میں آخر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو پورے پاکستان میں بالعموم، پنجاب میں بالخصوص اور سندھ میں بالخصوص لوگوں کے اندر محب وطن، جو میں نے بات کی لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ آرٹیکل 5 کی، اس کا درس دے رہا، ہم دوستوں کو اکٹھا کرتا ہے کہ آئیں پاکستان سے محبت کی بات کریں، پاکستان سے پیار کی بات کریں، پاکستان میں ایک آزاد معاشرے کی بات کریں، پاکستان میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہیں جیسے ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، اس رشتے کے ساتھ، نہ کہ کسی برادری کے ساتھ، نہ کسی برادریزم، نیپوٹزم، اقربا پروری کے ساتھ ہم رہیں، بلکہ ہم ایک رشتے کے ساتھ رہیں، وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، قرآن پاک کی میں نے آج شروع میں پڑھی، اس کا میں صرف ترجمہ آپ کو پیش کروں گا کہ جب آزادی کی سوچ اس ہندو مسلم معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کو یہ احساس ہوا کہ اگر قوم نہ جاگی، اگر قوم نہ اٹھی تو آزادی نہیں ملی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، نہ اکیلا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ کر سکتے تھے، نہ قائد اعظم کچھ اکیلے کر سکتے تھے۔ اس قوم نے، اس نیشن نے سوچا اور وہ اس کے دست و بازو بنے۔ اس دست و بازو بننے کے بعد ہمیں پاکستان ملا، وہ اسی قرآن پاک کی آیت کے مطابق کہ جب تک قوم یہ نہیں سوچے گی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اس وقت تک قوم میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اس وقت تک قوم ترقی کا سفر نہیں اختیار کر سکتی، جب تک اس قوم نے خود کو تبدیل کر کے اس ترقی کو اڈاپٹ نہیں کرنا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہمیں قرآن پاک کی اس آیت کے مصداق، حضرت علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق کہ ہمیں خود کوشش کرنی ہے، جب تک عوام، جب تک قوم اکٹھی ہو کر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ایک دوسرے کے ساتھ لا الہ کے رشتے کے ساتھ جب تک آگے نہیں بڑھے گی تو پاکستان اپنے اس وجود سے، توبہ نعوذ باللہ، خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، اس وجود سے بھی اپنا ہاتھ کھو بیٹھے گا۔ آج ہم دوست تھوڑے ہیں، کم ہیں، لیکن معاشرہ بدلنے کے لیے ایک بندہ بھی کافی ہوتا ہے، معاشرہ بدلنے کے لیے 30 بندے بھی کافی ہیں۔ اگر آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنا رشتہ لا الہ کے ساتھ قائم کر کے، اور حضرت علامہ اقبال کا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے پر، اس کے اوپر 100% 100% عمل درآمد کرنا ہے، تب جا کر ہم آنے والی نسلوں کو بھی بچا سکتے ہیں اور خود کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔